السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ شادی شدہ عورت سے نکاح کی استثنائی صورت۔ اس استثناء میں ان عورتوں کا ذکر ہے جو دارالحرب سے قید کر کے لائی گئی ہوں۔ کن عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنے کی حرمت اب تک بیان ہوئی، اس کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ 4 پارے کے اینڈ میں ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ کن کن عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محترم رشتے بنائے کہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن سے ہو سکتا ہے، مثلا خالہ زاد، چچا کی لڑکی، ماموں زاد، پھوپھی زاد، بشرطیہ اور کوئی رشتہ یا کوئی سبب حرمت کا موجود نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حق مہر کو ڈیٹیل سے بتایا کہ کس کس وقت حق مہر دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد اگر خلوت صحیح ہو گئی تو پورا حق مہر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی تو نصف مہر جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میاں بیوی بن کر رہتے ہیں لیکن بیوی کے مہر کی ادائیگی کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اور بیوی بھی اس میں لحاظ میں کچھ نہیں کہتی۔ اس آیت میں لوگوں کے لیے تاکید اور تنبیہ ہے کہ ادائیگی مہر کی فکر کریں اور بیوی کے تقاضے بغیر کہے ادا کر دیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ صورت ہو اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر دوسروں کی مال کی حرمت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ باطل آمدنی جو ہے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہر وہ کام جس سے دوسرے کا مالی نقصان ہو، جیسے چوری، ڈاکہ، غصب، غبن وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ سود اور اس کی تمام شکلیں، جس بھی حالت۔ ہر ایسا کام جس میں تھوڑی سی محنت سے بہت سا مال ہاتھ آتا ہو، جیسے لاٹری ہو گئی اور سٹہ بازی وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ نمبر 4 ہے قسمت کے سودے اور بچوں کے کھیل کے جس چیز پر بچے کا نشانہ لگے وہ اتنی ہی قیمت اور نہ لگے تو اتنی قیمت۔ اور نمبر 5 ہے کہ ہر وہ لین دین جس میں کسی ایک فریق کا فائدہ ہو یقینی اور دوسرے کو خواہ نقصان یا فائدہ، جیسے سود اور ایسے تمام سودی معاملات جن میں یہ شرط پائی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ دھوکہ، سودا کرنا، جانوروں کا عیب چھپانا، جانوروں کا دودھ روک کر بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، دوسروں کو پھنسانے کے لیے بولی چڑھانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے خاص طور پر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب تقتلوا میں کیا کیا ہے؟ کسی مسلمان کو قتل نہ کرو، خودکشی نہیں کرنی۔ مسلمان آپس میں جسد واحد کی طرح ہیں، تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہی بتایا تھا کہ تمہارے اوپر ایک دوسرے کا مال، جان، عزت، آبرو سب حرام ہے۔ اب خودکشی کیا ہے؟ کیونکہ انسان کی اپنی جان پر بھی اس کا اپنا تصرف ممنوع ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو خودکشی جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں شمار کی جاتی ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں رحم اللہ کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی کو ایک پھوڑا نکلا، جب اسے تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، پھر اس سے خون بند ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا،
یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حسن نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف بڑھایا اور کہا اللہ کی قسم مجھے یہ حدیث جندب بن عبداللہ بجلی نے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسجد میں۔ آگے اللہ آیت نمبر 31 میں فرما رہے ہیں اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عزت والی، مدخلن کریما، داخل کرنے کی ایسی جگہ، کریم عزت والی۔ کمیرہ گناہوں سے مراد کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا شرک باللہ، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، پاک باز بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ اور احادیث میں بھی آتا ہے والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ بڑے گناہوں سے اجتناب کے بعد چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما دیں گے اور جواب طلبی نہیں ہوگی، لیکن اگر بڑے گناہوں سے اجتناب نہ کیا جائے تو ساتھ ہی ساتھ چھوٹے گناہوں کا بھی مواخذہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ۔ آیت نمبر 34 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی نان و نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ پس نیک اور بردار ہوتی ہیں، اپنے عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق کی حفاظت کیسے کی؟ اس کو گھر کے اندر رکھ کے اس کو 4 دیواری میں محفوظ قرار دیا۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو پس انہیں نصیحت کرو اور نہ مانے تو بستروں میں انہیں الگ کر دو، اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان پر زیادتی کا کوئی رستہ تلاش مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ مرد کس لحاظ سے قوام ہے؟ سرپرست ہے، سربراہ ہے، منتظم ہے۔ مرد کے قوام ہونے کی 2 وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ کیا ہے کہ ایک یہ کہ مرد اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے مضبوط ہوتے ہیں، مشقت کا کام جتنا مرد کر سکتے ہیں اتنا عورتیں نہیں کر سکتی۔ پھر ذمہ داریوں کو نبھانے کی صلاحیت بھی مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر عورتیں باہر جا کے کام کرنے لگتی ہیں تو گھر آتی ہیں تو تھکی ہاری ہوتی ہیں، اور پھر کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوتا، دماغی لحاظ سے بھی کمزور ہوتی ہیں، ایک بیماری کی کیفیت میں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو اسٹرانگ پیدا کیا ہے تو وہ محنت مشقت بھی زیادہ کر سکتے ہیں۔ حکیم بن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب وہ پہنے تو اسے بھی پہنائے، چہرے پر نہ مارے، گالی نہ دے، کبھی الگ کرنے کی ضرورت آئے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے۔ دیکھیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے عورت کو محفوظ کیا ہے کہ اپنے گھر کے علاوہ بھی اس کی وہ کہیں نہ بھیجے، اس کو اگر ناراض بھی ہے تو کہے نا کہ بستروں میں الگ کر دیں، لیکن گھر سے باہر نکالنے کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اب عورتیں کیسی بہترین جو عورتیں ہیں، بہترین بیوی ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، اور جب تم کسی بات کا حکم تو دو اس کو تو بجا لائے، اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیت میں کیا فرمایا؟ بیوی کی اصلاح کے لیے مناسب رویہ اختیار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منہ پر نہ مارا جائے، بے رحمی سے نہ مارا جائے، اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑ دے۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، عورتوں پر زیادتی کرنے والے مردوں کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، وہ اپنی ساری مخلوق سے بلند ہے، اور سب سے بڑا کیا ہے؟ الکبیر، اس کی شان و جلال کے سامنے بڑے سے بڑے بھی حقیر نظر آتے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
کہ اللہ کی عبادت کرو اور تم اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وبذی القربى والیتامی، اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ وجار ذی القربى، اور رشتہ دار پڑوسی۔ وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ بھی۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، یعنی کنڈی اور غلام۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی خود بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا۔ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ خالق کے بعد اپنے والدین کو درجہ دینا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق خالق احسان کرنے والی ذات کے بعد تمام لوگوں سے زیادہ شکر اور حسن سلوک کا حقدار اور جن کے ساتھ فرما برداری اطاعت کا معاملہ کیا جائے گا وہ ہیں والدین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد والدین کو رکھا۔ اور اس کے بعد ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ رشتہ داروں کے سال میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھوک اور پیاس اور برہنگی سے تباہ ہو رہے ہوں اور ان کا رشتہ دار بہت زیادہ مالدار ہو، اور صلہ رحمی واجب ہے خواہ رشتہ دار کافر ہی ہو، اس کا دین اس کے ساتھ اور صلہ رحمی کرنے والے کا دین اس کے ساتھ ہے، یعنی کہ ہر لحاظ سے ہمیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اور رشتہ دار کو صدقہ کرنے پر صلہ رحمی کا بھی اجر ملتا ہے اور صدقہ کا بھی اجر، یعنی کہ دوہرا اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مسکین آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ قرابت دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، یعنی کہ دو ثواب ہیں۔ یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ اور پھر ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ قرابت والے ہمسائے سے مراد رشتہ دار ہمسایہ ہے اور اجنبی ہمسائے سے مراد غیر رشتہ دار ہمسایہ۔ اور والصاحب بالجنب، ہم نشین دوست، سفر کا ساتھی، بیوی، علم سیکھنے کے لیے آنے والے یا کاروباری سلسلے میں پاس آ کر بیٹھنے والے سب مراد ہیں۔ اب ہمسائے کو اذیت سے بچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق اور اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے اور عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، مسافروں میں مہمان بھی شامل ہے، یعنی کہ وابن السبیل وہ بھی شامل ہے۔ اور ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، فخر و خود پسندی مسلمانوں کے اوصاف نہیں ہیں اور ایک دوسرے پر فخر جتانا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 38 میں، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور جن کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے۔ یعنی کہ دو خصوصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر لوگ اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے اور ان کا ایمان آخرت پر نہیں ہے تو وہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ بخیلی کی مذمت کے بعد دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ بخیلوں کی مذمت کے بعد ریاکاری کو اللہ تعالیٰ نے ریاکار کو شیطان کا ساتھی قرار دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو سب سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا، اور ان میں سے پہلا ہے ریاکار عالم، جس نے صرف اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگوں کو دکھا سکے، ریاکاری کر سکے۔ پھر ریاکار مجاہد اور ریاکار سخی، یہ تینوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں مال دینے میں بخل کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے نزدیک اتنا ہی برا ہے ویسا ہی کہ خلق کے دکھانے کو دینا۔ قبول وہ ہے جو ان حقداروں کو دے جن کا پہلے ذکر ہو چکا اور پھر اللہ کے یقین اور آخرت کی توقع سے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری حق میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا کہ ان کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے تم دنیا میں ریاکاری کرتے تھے اور دیکھو کیا تم ان کے پاس بدلہ پاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا برا انجام رکھا ہوا ہے ریاکار کا۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔
بے شک اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کرنے والے کی حالت، اخلاص، محبت اور کمال کے مطابق ملتا ہے۔ کسی بھی نیکی اور کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ قیامت کے دن ذرا برابر نیکی بھی لائی جائے گی۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ یعنی کہ کیا بات ہے کہ معمولی نیکی بھی انسان کو جنتی بنا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایسے رستے سے گزرا کہ ایک خاردار شاخ اس پر تھی، وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں اس شاخ کو مسلمانوں کے رستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے۔ وہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یعنی کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کو ہم حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کو چاہے عمل وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، مسلسل عمل پسند ہے، نہ کہ روکا جائے، توڑا جائے، اس کو بار بار کبھی ختم کبھی کیا جائے کبھی چھوڑا جائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ایک کھجور کا معمولی ٹکڑا بھی آگ سے بچا سکتا ہے۔ معمولی گناہوں سے بچنا بے حد ضروری ہے، نہیں تو یہ سب مل کر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو سمندر کسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 41 میں، آیت نمبر 41، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ گواہ بنا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو سن کر بہت روئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ اس پر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کو سناؤں جبکہ آپ پر ہی تو قرآن نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں۔ میں نے سورہ نساء کی قرأت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، میرے پہلو میں موجود آدمی نے مجھے ٹوک دیا، تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسو بہا رہے تھے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ بے شک تمہیں بہت ہی عمدہ نصیحت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، جب امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی نظروں کو بچاؤ اور اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ کتنی خوبصورت نصیحت ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کی ضمانت دیں، ان کے اوپر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جنت عطا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 59 میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ رعایا کے لیے حکام و امراء کی اطاعت کرنا لازم ہے، الا یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں۔ اطاعت صرف معروف کاموں میں ہوتی ہے، انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف نیکی کے امور میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کو لازم ہے کہ وہ ہر کام میں خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند سمع و اطاعت بجا لائے، بشرطیہ اسے کسی معصیت کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور اگر اسے کسی معصیت کے کام کا حکم دیا گیا ہو تو اس میں سمع و اطاعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 65 میں بیان کر رہے ہیں، پس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ سچے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اس معاملے میں آپ کو منصف نہ بنا لیں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، پھر یہ اپنے دلوں میں اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے کوئی تنگی نہ پائیں، یہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں۔ اب مومن ہونے کی اس آیت میں 3 شرائط بتائی جا رہی ہیں۔ کسی بھی جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہ لے جایا جائے، اور آج کیا ہے کہ ہم کھول کے دیکھیں اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری احادیث، قرآن کی چیزیں ساری ہمیں کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہمارے جو بھی ہمارا معاملہ ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کی جائے، صاف اعلان کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن و سنت سے فیصلہ طلب کیا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے کچھ نہ بولا جائے کسی صورت بھی۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے، اور وہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ صدیق سے مراد ہے صدق، جو بہت سچا ہو، جو کبھی جھوٹ نہ بولے۔ صدق کی عادت کی وجہ سے اس سے جھوٹ ناممکن ہو، اپنے اعتقاد اور قول میں سچا ہو اور اپنے فعل کے ساتھ اپنے صدق کو ثابت کرے، بغیر شک و شبہ کے دین کی تصدیق کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق میں سبقت کرنے والا ہو۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق ان کا نام پڑ گیا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ شہداء، شہید کی جمع، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دی۔ صالحین سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو ہر طرح عقیدہ و عمل کے اعتبار سے صالح اور درست رہے اور ہر قسم کے فساد سے محفوظ رہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا انعام کیا ہے؟ انعام یہ ہے مع الذین انعم اللہ، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ شخص جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان لوگوں کے ساتھ ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات بسر کیا کرتا تھا اور آپ کے لیے پانی اور دیگر ضروریات کا اہتمام کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ مانگ لو۔ میں نے عرض کی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں آپ کی مرافقت یعنی ساتھ کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اور سوال؟ میں نے عرض کیا وہ بھی یہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کرو۔ نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا بھلا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ قرآن میں تدبر کے بغیر قرآن کا فہم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تدبر یہ نہیں ہے کہ اس کے حروف کی تو حفاظت کی جائے اور اس کی حدود کو یعنی معنی کو ضائع کر دیا جائے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی عمل میں۔ تو صرف تلاوت قرآن کافی نہیں ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو عرش الہی سے میرے لیے آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 85 جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا اور جو کوئی بری سفارش کرے گا تو اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اچھی سفارش سے مراد ہے لوگوں میں صلح کرانا اور بری سفارش سے مراد ہے لوگوں میں چغل خوری کا عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرماتے تم سفارش کرو اس کی، تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری کروا دیتا ہے یا فیصلہ کروا دیتا ہے۔ آیت نمبر 86 وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تم سلامتی کی دعا دیے جاؤ تو تم بھی اس سے زیادہ اچھی دعا کرو یا اسی کو لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے۔ اب سلام کے جواب کے جو ہے جواب دینے کی اہمیت کا پتہ لگ رہا ہے۔ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اللہ نے زمین میں نازل کیا، اس کو آپس میں پھیلاؤ۔ جب کوئی آدمی لوگوں کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے جواب دیتے ہیں تو سلام کرنے والے کو ان پر فضیلت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کو یاد کرواتا ہے، اور اگر وہ جواب نہ دیں تو اسے ایسے بندے جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر اور پاکیزہ ہوتے ہیں، یعنی کہ فرشتے جواب دیتے ہیں۔ پھر سلام آپس میں محبت بڑھانے کا بہترین ایک طریقہ ہے، اللہ کی رحمت ہے سلام۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ایک مومن کے لیے کسی مومن کو قتل کرنا ہرگز جائز نہیں مگر یہ کہ غلطی سے قتل ہو جائے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ذمہ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے قتل خطا کا بتا دیا کہ اگر ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔
ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور اس مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنی ہوگی، مگر یہ کہ وہ اپنا حق بطور صدقہ خود معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم میں سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو دیت اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی، اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو کہ غلام نہ پائے تو اس کے ذمے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ بہت علم والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اگر غلطی سے قتل ہو جائے، مثلاً وہ کسی کافر کو تیر مار رہا ہے پس وہ مسلمان کو لگ جائے، یا وہ کسی انسان کو کافر سمجھ کر اسلحہ پھینک کر مارتا ہے لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمان والے اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو آگ میں دھکیل دے گا۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں نکلنے یعنی جہاد کے لیے جو ہے وہ بڑے درجات کی بخشش کی اور رحمت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور نہایت مہربان ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ آیت نمبر 101 سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ قصر سے مراد نماز میں کمی کرنا ہے۔ سفر میں رکعات کی تعداد کم کرنا مسنون ہے، اگر دشمن کا خوف ہو تو مزید رعایت دی گئی اور 1 رکعت پڑھی جائے گی۔ اسلام میں آسانی اور سہولت کو ترجیح دی گئی ہے۔ کسی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کسی سفر میں نماز فرض سے پہلے یا بعد میں سنتیں ادا کی ہوں۔ ہاں، رات کے وتر اور صبح کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سفر میں پڑھا کرتے تھے اور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آیت نمبر 114 میں نجوہ یعنی خفیہ مشوروں کی پسندیدہ صورت کیا ہے؟ نجوہ کا مطلب ہے کہ چند افراد کا الگ ہو کر صلاح مشورہ کرنا۔ زیادہ تر نجوہ یعنی سرگوشی بھی کہتے ہیں اس کو، زیادہ تر نجوہ میں بھلائی نہیں ہوتی، اگر صدقہ نیکی کا حکم یا صلح کرانے کے لیے ہو تو جائز ہے۔ اللہ کے رضا کے لیے نیکی کا نجوہ کرنے کو عظیم اجر ملے گا۔ آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رخی برتنے سے ڈرتی ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہے، اور بخیلی دلوں میں رکھ دی گئی، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب نشوزن کا مطلب یہاں کیا ہے؟ زیادتی، لڑائی جھگڑا، اعراض، بے رخی، یہ سب اعراض کی صورتیں ہیں کہ ان سے بد سلوکی کرے، ان کو حقیر سمجھے، ان کے پاس سونا بیٹھنا چھوڑ دے، اسے نان و نفقہ نہ دے، مارنے کے لیے بہانے تراشے، یا بیوی ایک اور بیوی ہے اس کے پاس تو وہ اسے زیادہ چاہتا ہو اور دوسری پر اس کی توجہ کم ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ عورت سمجھے کہ میں اس شخص کے نکاح میں رہوں تو میرے حق میں بہتر ہے خواہ مجھے اپنے کچھ حقوق چھوڑنے پڑیں، اور دوسرا یہ کہ وہ علیحدہ ہو جائے۔ یہ دونوں صلح کے اس میں، اور پھر یہ کہ میاں بیوی آپس میں کسی طریقے سے بھی صلح کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی اور اب وہ اسے اپنے پاس نہ رکھنا چاہتا اور طلاق دینے کا ارادہ کرتا تو وہ عورت کہہ دیتی کہ مجھے طلاق نہ دے، مجھے اپنے نکاح میں رہنے دے، میں اپنی باری کے بارے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تو جس بیوی کے پاس چاہے رہے، اور اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بیویوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے، اگرچہ تم ان کی حرص رکھتے ہو تو تم ایک ہی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو کسی لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی کہ ایک جیسا سلوک کرنا ہے، اور جو ایک جیسا سلوک نہیں کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو دوسری پر ترجیح دیتا ہو یعنی ناانصافی کرتا ہو تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شکر گزاری کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ یقیناً انسان کو ہی ہوتا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا نہیں کرتا اور ایمان نہیں لاتا وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ پارا 5 ہمارا یہاں اینڈ ہوا۔ اب کچھ بنیادی نکات جو ہمیں دیکھنے ہیں اس میں سے وہ یہ کہ مرد عورتوں کے قوام اور نگران ہیں، ان نے انصاف کرنا لازم ہے۔ کبیرہ گناہوں سے اجتناب پر اللہ چھوٹے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
چوری، زنا اور قتل جیسے جرائم پر سخت سزائیں دی گئی ہیں۔ دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو اور عدل و انصاف سے فیصلے کرنے ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ سفر میں نماز قصر کی اجازت دی گئی، اور پھر اگر خاص طور پر دشمن کا خوف ہو تو 1 رکعت۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے بلند درجات ہیں، مغفرت اور رحمت کا وعدہ ہے۔ بیویوں کے درمیان عدل ضروری ہے، کسی ایک کی طرف حد سے زیادہ جھکنا حرام ہے۔ اگر بندے شکر گزار اور ایمان والے ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا حامی و ناصر اور مددگار ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔